الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتوں سے نوازا اور ہمیں اپنی بندگی کا حکم نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے دیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے ہیں، بہتر ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی تھی۔ آپ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ ہم لوگ آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا جو بہت سارا اہم پہلو ہے، بہت سارا اہم حصہ ہے، وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانیں، نمونہ بنائیں، اور ہماری زندگی کو بھی آپ کی زندگی کی طرح بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو نماز فجر سے ہم شروع کرتے ہیں، نماز فجر سے آپ فارغ ہوتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، اشراق تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، پھر اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر آؤ۔ تو حدیثوں میں آتا ہے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے گھروں میں عام طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب پوچھا تو کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تب آپ نے فرمایا اذن انا صائم، چلو میں آج نفل روزے سے ہوں، گھر میں ہے تو کھا لیے، نہیں ہے شکوہ شکایت نہیں، نفل روزے سے کام شروع کر لیے۔ اللہ کی بندگی جو ہے نفل روزے سے بھی ہوتی تھی۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ ہمارے گھروں میں کبھی ایسا ہوتا 2 چاند 3 چاند نظر آ جاتا لیکن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کسی نے پوچھا آخر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمارا گزارا جو ہے 2 چیزوں سے ہوتا تھا، الاسودان الماء والتمر، پانی تھا، کھجور تھا، اس پر گزارا کر لیتے۔ اور ہمارے کچھ پڑوسی تھے جو ہمارے لیے دودھ وغیرہ بھیج دیتے تھے، کبھی کوئی پکا کے کوئی کبھی بھیج دیے، لیکن گزارا ہو جاتا تھا، لیکن شکوہ شکایت نہیں تھی۔ اگر کچھ ہے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کسی کھانے پر آپ نے عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، پسند آ گیا تو کھا لیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیے، لیکن شکوہ شکایت یا کھانے پر عیب لگانا یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتے تھے، خاص کر پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ سے اگرچہ کہ عمر میں بڑی تھی، آپ نے بہت محبت کیا ان سے۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ان کی وفات کے بعد بھی اکثر ان کا ذکر خیر ہوتا تھا، مجھے غیرت آ جاتی تھی تو میں کبھی پوچھ بھی لیتی، کیا کب دیکھے تو آپ جو ہے حضرت خدیجہ کا ہی ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ان کی وہ خوبیاں بہت ہیں، لیکن وہ میرے بچوں کی ماں بھی تو تھی، میرے جتنے بچے ہیں سارے وہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے، اس وجہ سے بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ سے محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز بن جاتی تھی تو حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو، جو حضرت خدیجہ زندگی میں جو بھیجتی تھی، وہ باقاعدہ وہ سلسلہ باقی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے، باپ ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں آتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، پھر آپ کو اپنے مجلس میں بٹھا لیتے۔ یہی حالت حضرت فاطمہ کی بھی تھی، جب آپ ان کے گھر جاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ بھی ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتی اور آپ کو اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھاتی تھی۔ اتنا سارا دنیاوی معاملہ تو ہے، بچوں سے محبت کرنا سب کچھ، لیکن معاملہ جب آخرت کا ہوتا تھا، صاف فرماتے تھے اپنی بیٹی سے، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، غور سے سن لے، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ دنیا ہے، یہاں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، میری دولت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دے دوں گا دنیا میں جو کچھ ہے، لیکن میں اتنا یاد رکھو آخرت میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا، اپنے لیے جو کرنا یہی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہیں وہاں آ جاؤ، میں جو ہے تمہارے حق میں جو ہے بہت کچھ کروں گا، یہ سب نہیں۔ ہر آدمی اپنے عمل کا مکلف ہے، اپنے اوپر بھروسہ رکھے، اپنے ایمان کے ساتھ عمل کا معاملہ جو ہے دنیا میں یہی توشہ لے کر آئے۔ اسی لیے آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے میرے مال میں سے مانگ لے، لیکن میں آخرت میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی میں دیکھیے خوشی کے لمحات بھی آئے، غم کے لمحات بھی آئے، بچیاں بھی تھی، بچے بھی پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، اتفاق سے اس دن جو ہے سورج گرہن ہو گیا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں تصور تھا اگر کسی بڑے آدمی کی وفات ہو جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے، لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کی تو آپ نے فوراً جو ہے اس کا تدارک کیا، لوگوں کے غلط خیال کی آپ نے اصلاح فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ اگر اس جگہ میں ہوتا اور آپ ہوتے تو ضرور بولتے کہ ہاں ہمارے گھر کا ہر آدمی بہت اہم ہے، اس وجہ سے سورج بھی غم میں شریک ہے، بول سکتے تھے ہم لوگ، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ جو ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی حیات کی وجہ سے جو ہے اس میں سورج گرہن نہیں ہوتا، چاند گرہن نہیں ہوتا، آپ نے صاف اعلان فرمایا۔ پھر ابراہیم کی وفات جب ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں کیا؟ آپ رسول ہونے کے باوجود روتے ہیں کیا؟ تعجب ہوا لوگوں کو۔ اس پر آپ نے فرمایا ہاں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہاں آنکھیں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور دل رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن زبان وہی کہتی ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ہم زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم کے آخری وقت میں جب ان کی جان نکل رہی تھی بہت پریشان ہوئے، معصوم بچہ تھا، لیکن باپ کی شفقت غالب آئی۔ الغرض گھریلو معاملات ایسے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے اور اس سے پہلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں آپ کا کام جو ہوتا تھا، آپ اپنے کپڑے زیادہ نہیں تھے آپ کے پاس، گھروں میں جو کپڑا تھا مختصر تھا، 2 جوڑے 3 جوڑے بہت زیادہ، یہ خاص جوڑا ہوتا تھا جو جمعے کے لیے، عیدوں کے لیے، استقبال وفود کے لیے پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تھا وہی تھا، وہی پھٹ جاتا اپنے ہاتھ سے سی لیتے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے بکری سے دودھ دوہ لیتے، کپڑا جہاں تک کہ جوتا اگر پھٹ گیا تو وہ خود اپنے ہاتھ سے سی لیتے، گھر کا جو کام ہے وہ سب کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پر بوجھ نہیں بنتے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کام کسی اور سے کرانا نہیں چاہتے، خود سے اپنا پورا کام کر لیتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ ہمارے درمیان ایسے ہی رہتے اتنے کہ یہ نماز کا وقت ہو جاتا، اذان کا وقت ہو جاتا، آپ ہمارے درمیان سے ایسا اڑ جاتے گویا کہ آپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم جو آپ کو پہچانتے نہ آپ ہمیں پہچانتے۔ نماز کا وقت آیا فوراً اٹھے چلے نماز کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن وقت نماز اب آ جائے تو دنیا ایک طرف، اللہ کی اس پکار کی طرف فوراً لپک جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوپہر کا وقت ہوتا، ظہر کے وقت میں وہ زمانے میں 3 ٹائم کھانے کا رواج نہیں تھا، وہ زمانے میں 2 ٹائم کھاتے تھے، کبھی نماز سے پہلے کبھی نماز کے فوراً بعد کھا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دوپہر میں خیلولہ کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، خیلولہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ فرمایا ان خیلو، لوگوں خیلولہ کرو، ان شیطان لا یخیل، شیطان خیلولہ نہیں کرتا، آپ لوگ خیلولہ کرو۔ آپ فرماتے تھے دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر آرام کر لو، اس سے جو ہے رات کے قیام اللیل میں آسانی ہوگی، نشاط آئے گا۔ تو الغرض عصر کی نماز کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اول وقت میں ہر نماز پڑھنے کے عادی تھے، نماز کا وقت آئے تو نماز میں تاخیر نہیں ہوتی تھی، اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو نصیحت بھی کرنا، اگر کوئی عام معاملہ ہوتا لوگوں کو جمع کرنا، الصلاۃ جامعہ، لوگوں حاضر ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، کوئی خاص بات ہوتی نصیحت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز کے دوران کبھی ایسا ہوتا تھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے بچے ہمارے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، ویسے آپ کے گھر میں بھی نواسی تھی، امامہ آپ کی نواسی تھی، کبھی بھاگ کے آ جاتی نماز کے وقت میں آپ کے گھر کے اندر سے مسجد آ جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کر بچی کو اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیتے، رکوع میں جاتے، پھر سجدے میں جانے سے پہلے زمین پہ اتار دیتے، سجدہ کر لیتے، پھر سجدے سے فارغ ہوئے پھر دوبارہ قیام کے ساتھ دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیتے بچی کو۔ یہی حالت تھی، یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو آپ کے نواسے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا کی حیثیت سے آگے بڑھ کے آپ نے عقیقہ کیا، حالانکہ باپ حضرت علی موجود ہیں، لیکن نانا کی شفقت اور محبت کا عالم دیکھو، آپ نے اپنے نواسوں کی طرف سے عقیقہ آپ نے فرمایا، اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے رینگنے لگے، چھوٹے بچے تھے حسن اور حسین، آ جاتے کبھی نماز کے وقت میں۔ ایسا ہوا ایک بار سجدے میں ہی اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہوئے جماعت کی نماز پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، بچے پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، حدیث میں آتا ہے فاطال السجود، سجدہ آپ نے طویل کیا یہاں تک کہ یہ بچے نیچے نہ اتر جائے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے ہمارے لیے، بلکہ ایسا ہوتا کہ کبھی نماز کا وقت ہوتا، نماز باجماعت میں عورتیں حاضر ہوتی، عورتوں کی مجلس میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، نماز ہلکی کر دیتے،
پھر فرماتے بعد میں نے ارادہ کیا کہ نماز طویل پڑھاؤں، لیکن اتنے میں دیکھا بچہ رو رہا ہے، اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے نماز کو ہلکی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑے جو ہے ہمدرد تھے پوری انسانیت کے لیے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، کبھی جو ہے بازار کی طرف چلے جاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام بازار جاتے، جا کے دیکھتے لوگوں کا حال کیسا، ایسا نہیں کہ جو ہے آپ کا معمول صرف گھر اور مسجد ہے، نہیں، بازاروں کا رخ کرتے، جا کے دیکھتے بیپاریوں کا حال کیا ہے، تاجروں کا حال کیا ہے، جاتے دیکھتے۔ ایک مرتبہ گئے، ڈھیر میں کچھ اناج کوئی تاجر بیچ رہا تھا، آپ نے ڈھیر کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، پوچھا اے تاجر تم نے کیا کیا؟ اوپر کا مال سکا ہے، اندر کا مال گیلا ہے، بھیگا ہوا مال ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کل بارش ہو گئی تھی اس لیے مال بھیگ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھیگا ہوا مال ہے تم نے اسے اوپر کیوں نہیں کیا، اسے چھپانے کی تم نے کیوں کوشش کی؟ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ فرمایا تاجروں کے پاس جانا، انہیں نصیحت کرنا، تجارت کے معاملے میں ایمانداری کا سبق دینا، امانت داری کا سبق دینا، یہ بھی جو ہے آپ کے معمولات میں سے تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ بیمار ہوتے، نماز میں ہی معلوم کر لیتے، کہاں بھائی فلاں صاحب نہیں ہیں، فلاں صاحب نہیں ہیں، نماز کے بعد جو ہے چلے جاتے ان کے گھروں کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بیمار پرسی کے لیے آپ پہنچ گئے، تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، اب مجھے ڈر ہے موت کا، اب میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے، تو کیا میں پورا مال صدقہ کر دوں؟ کیا پوچھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا آدھا مال؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثلث مال، 1/3 جو ہے صدقہ کرو، وصیت کرو۔ یہ ایک ثلث بھی بہت زیادہ ہے فرمایا۔ کبھی جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر یہ بھی ایک بیمار صحابی تھے، ان کو صرف بہنیں تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیمار تھے، حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول دونوں مل کر گئے، دیکھا تو بے ہوش ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کا پانی ان کے چہرے پر مارے، پھر اٹھ کر بیٹھے، وہ ہوش میں آئے۔ انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ اب میرا مال جو ہے کس میں تقسیم ہوگا؟ ان کو بھی جو موت کا ڈر کہ میرے کوئی وارث نہیں ہے، میں کلالہ ہوں، میں نہ میرے ماں باپ ہیں نہ میرے بچے ہیں، صرف میرے بہنیں ہیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آخری آیت۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، عبادات کے علاوہ گھریلو زندگی میں وقت گزارنا، احباب کی خیریت معلوم کرنا، دینی معلومات کے حساب سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں انہیں معلومات فراہم کرنا، یہاں تک کہ غیر مسلم کی بیمار پرسی کے لیے بھی چلے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بچہ تھا، یہودی بچہ تھا، جو ہمیشہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، وہ چند دن سے غائب تھا وہ بچہ۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، وہ بچہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا گیا کہ بیمار ہے۔ آپ پہنچے فوراً ان کے گھر میں، جا کر کے وہ بچے کی بیمار پرسی سب کیے، دیکھا کہ بچہ آخری ٹائم میں ہے، شاید جینے کی امید کم ہے۔ آپ نے اس بچے سے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ۔ وہ بچہ جو ہے باپ کی طرف دیکھا، گویا باپ سے اجازت چاہ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہ ایک نبی، مسلمانوں کا بلکہ پوری انسانیت کا نبی میرے گھر پہ آیا ہے میرے بچے کی بیمار پرسی کے لیے، تو فوراً کہتا ہے باپ اطع ابا القاسم، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے۔ بولنا تھا، بچہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے فوراً بہت خوشی کا اظہار کرتے فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وقت جو ہے کتنا قیمتی تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں میں، بچوں میں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں آپ نے خدمت کے لیے کسی کو نہیں رکھا۔ یہ سن لیجیے اچھی طریقے سے بات، ہم لوگ جو ہے ذرا سہولت ہونے کے ساتھ خادم کی تلاش میں، خادماؤں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے
خود سے اگر درخواست کی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے آپ کے گھر میں آپ رکھ لیجئے خدمت کرنے کے لیے آپ کی تربیت میں رکھ لیجئے, تب آپ نے قبول کیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یار اللہ کے رسول کی میں 10 سال خدمت کیا, 1 دن 2 دن نہیں 10 سال خدمت کی, لیکن کبھی آپ نے نہ مجھے مارے نہ مجھے برا بھلا بولے, نہ کبھی آپ نے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ سوال بھی کبھی نوبت نہیں آئی. 10 سال خدمت کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب چیزیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی خاص کر ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ کی 11 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس باری باری سب کے گھروں کو جانا, سب کا لحاظ رکھنا, سب کا خیال کرنا, بلکہ سفروں میں بھی جب جاتے باہر تو قرآن اندازی ہوتی تھی, جس کا نام آیا اسے ساتھ میں لے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ ایک بار ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی, صلح حدیبیہ کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مشوروں کو بھی آپ قبول کرتے تھے. یہ نہیں سمجھتے کہ عورت کا مشورہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے, عورت جو ناقص العقل ہے, ایسا رد نہیں کرتے تھے. حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا گیا, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, عمرے کے لیے لوگ نکلے ہیں, مشرکین مکہ مکرمہ آنے سے روک رہے ہیں, آئندہ سال آنے پر اصرار کر رہے ہیں. آخرکار آئندہ سال آنے کے لیے تیار ہوئے اور آپ نے احرام کھول کر وہیں حلال ہو گئے حدیبیہ کی جگہ میں. صحابہ سے کہا آپ لوگ حلال ہو جائیے, آئندہ سال ہم لوگ جو عمرہ کریں گے. صحابہ غم کی وجہ سے کوئی اطاعت نہیں کر رہے, فرما بردار نہیں کر رہے تھے, پریشان ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, ام سلمہ سے کہا کیا ہو گیا ہے, لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہاں مسئلہ جو ہے نافرمانی کا نہیں ہے یا رسول اللہ, یہاں لوگوں پر غم مسلط ہو گیا ہے, غم سوار ہے. ایک زمانے کے بعد مکہ جانے کے لیے آئے تھے لوگ, جب انہیں روک دیا گیا ہے تو ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے. آپ ایسا کیجئے, آپ خود جا کر کے احرام کھول کر حلال ہو جائیے, پھر اس کے بعد دیکھیے صحابہ بھی ایسا ہی کریں گے. تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ایسا کیا آپ نے, تو صحابہ بھی اس کے بعد حلال ہو گئے. الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں سادگی تھی. نہ کھانے کا معیار بہت اونچا تھا, نہ جو رہن سہن کا معیار کوئی اونچا تھا, نہ لباس پر لباس فاخرہ کی کوئی تلاش تھی, نہ جو ہے آپ کے رہن سہن میں کوئی زیادہ فرق تھا. بالکل سیدھے سادے رہتے تھے. بس صحابہ جو ہے قریب کے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے, آتے تھے سفیر کی حیثیت سے, آ کے بتاتے یا رسول اللہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہم نے دیکھا ہے, اور آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں, آپ کی زندگی کا یہ حال ہے. بول کر آپ کی سادگی کو دیکھ کر روتے تھے. تب آپ نے فرمایا یہ دنیا ان کے واسطے ہے, ہمارے واسطے آخرت ہے, ہم دنیا کے واسطے نہیں ہیں. ہماری نظروں میں دنیا عام نہیں ہے, یہ دنیا جو آخرت کے لیے کھیتی ہے, بس آخرت یہی ابدی زندگی ہے. ہم لوگ یہاں 4 دن کے مہمان ہیں, اس سے زیادہ نہیں. 2 دن انتظار میں گزر جاتے ہیں, 2 دن جو ہے امیدوں میں گزر جاتے ہیں. یہ دنیا بس اتنی ہی ہے. کبھی فرماتے یہ دنیا کیا ہے, ایک مسافر کے لیے, تھکا ماندہ مسافر کسی دھوپ کے وقت میں کسی سایہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے, پھر نکل جاتا ہے. بلکہ آپ فرماتے ہماری مثال کیا ہو, کن فی الدنیا کانک غریب, تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے بس. او عابر سبیل, یا راستہ گزرنے والا جیسے رہتا ہے ویسے گزارو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پر ایسے ہی گزارے. دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی لیڈر, کوئی رہبر ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی میں اللہ کے رسول کی زندگی کا نمونہ نظر آتا ہو. نہ کوئی وہاں جو ہے مال و دولت کا ذخیرہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو ہے وفات سے پہلے بھی گھر میں اناج نہیں ہے کھانے کے لیے. یہودی کے گھر میں, یہودی کے پاس زرہ رکھ کر گیہوں وغیرہ لیے تھے, جو وغیرہ لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھی سادی زندگی. بلکہ آپ کا حکم ہی یہی تھا, ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا.
یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. بل توثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا میں ہر چیز میں معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، حالانکہ دنیا جو ختم ہونے والی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور وہی بہتر ہے. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے. ہم لوگ جو کسی گھر میں منتقل ہونے سے پہلے اپنا ہر سامان منتقل کر کے ہم آخر میں جا کے وہاں پہنچتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں، کسی گھر میں منتقل ہوتے ہیں، پہلے اپنا سامان بھیجتے ہیں. یہ دنیا، عارضی دنیا کے اندر یہ حالت ہماری ہے، جبکہ ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں. وہاں کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس ہر چیز عمدہ سے عمدہ ہو، محل ہو، گاڑیاں ہو، آرام کا ہر سامان میسر ہو. لیکن نبی کی زندگی دیکھو کتنی سادگی کے ساتھ گزرتی ہے. خچر پر سوار ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی پیدل چل کے جا رہے ہیں سفروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اونٹوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معاملہ کیا ہے؟ بالکل سادگی ہی سادگی، زاہدانہ زندگی، عابدانہ زندگی، پھر شاکرانہ زندگی. نماز میں بھی کھڑے ہیں، خاص کر قیام اللیل کا معاملہ دیکھو، کھڑے ہیں رات میں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، پیروں میں ورم آ جا رہا ہے. کہنے والے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے اگلی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیوں نہ میں جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. جب اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو میں کیوں نہ جو ہے اس کا شاکر بندہ کیوں نہ بن جاؤں، شکر گزار نہ بن جاؤں. تو ہر لحاظ سے آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ایسا نہیں کہ جو ہے پورا زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے لیے لمبا چوڑا پلاننگ ہے، نہیں، سادگی ہی سادگی. نہ کھانے کا معاملہ، نہ رہن سہن کا معاملہ، نہ لباس کا معاملہ، ہر چیز میں سادگی ہی سادگی. بلکہ آپ کا حال یہ تھا، کبھی ظہر کا ٹائم ہوتا، ظہر کے بعد آرام کر رہے ہوتے، خیل اللہ کا وقت ہوتا، وہ اتنے میں باہر سے کچھ وفود آ جاتے، باہر سے دیہاتی لوگ آتے، غیر تعلیم یافتہ لوگ بیچارے آ جاتے، باہر کھڑے ہو کر ادب کے بغیر یا محمد اخرج، اے محمد باہر نکلو، ایسے آواز نکالتے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ حجرات میں آیتیں نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ اللہ کے نبی کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں یا محمد اخرج بول کر، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ہوش نہیں ان لوگوں کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ ذرا صبر کر لیتے، آپ کے نکلنے کا انتظار کر لیتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، آپ اسے بھی برداشت کر لیتے. کبھی ایسا ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، نماز میں ہی رہتے، کچھ لوگ آ جاتے، باہر سے دیہاتی لوگ بھی آتے، آ کر کے چونکہ آپ کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی، بیٹھک کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی، صحابہ کے درمیان 4 میں 5 مل کر بیٹھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں امتیازی شان نہیں ہوتی تھی، نہ لباس سے پہچانے جاتے تھے، نہ بیٹھک سے پہچانے جاتے تھے. آنے والا باہر سے مہمان پوچھتا من منکم محمدا، آپ لوگوں میں کون بھائی محمد ہو؟ یہاں ایسا سوال کرتے تھے آنے والے، آپ لوگوں میں محمد کون ہے ہو صاحب؟ بعد میں کہا جاتا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آتے، آپ ان کو بٹھا لیتے قریب میں. آنے والا سوال کا انداز بھی دیکھو، کیسے کیسے انداز تھے لوگوں کے. کہتے میں آپ سے سوال کروں گا، غصہ نہیں کرنا، میں جو ہے سوالات میں ذرا شدت برتوں گا، آپ ناراض نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب میں جو ہے اطمینان سے اس کے سوالات کا جوابات دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایسا ہوتا کوئی آ جاتا، بھائی دیہاتی لوگ ہوتے تھے اکثر و بیشتر، باہر سے آتے، مسجد میں پیشاب بھی کر دیتے، صحابہ ان کو ڈانٹنے کے لیے بھاگتے، فرماتے نہیں چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، جب پیشاب ہی کر رہا ہے چھوڑ دو، دعو. پھر فرماتے اس کے پیشاب پر پانی بہا دو. پھر اس کے بعد اسے بلا کر سمجھاتے، دیکھو بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مساجد میں پیشاب نہیں کرنا، یہاں عبادت کی جگہ ہے، یہ ذکر و اذکار کی جگہ ہے،
یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، یہ سمجھاتے اسے، ایسا نہیں کہ غصے میں ڈانٹتے اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی آپ نے کسی عورت کو، کسی خادم کو، کسی غلام کو کبھی آپ نے نہیں مارا، کسی کے گال پر تماچا نہیں مارے، نہ کبھی آپ نے گالی دی، نہ کبھی آپ سخت مزاج کے ساتھ پیش آئے کسی کے ساتھ، بلکہ آپ کی حالت ایسی تھی مدینے میں چلتے چلتے اگر کوئی لونڈی مدینے کی بیچ راستے میں کھڑا لیتی، آپ کھڑے ہو کر اطمینان سے اس کے پورے مسائل سنتے تھے، اور وہ جہاں چاہتے لے کے جاتی تھی اسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو لے کے جاتی تھی۔ لیکن آپ کی سادگی ہی سادگی تھی میرے دوستوں، کبھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی غصہ نہیں ہوتے، کبھی جو ہے اپنوں سے بھی تکلیف پہنچتی، کبھی غیروں سے تکلیف پہنچتی، دشمنوں سے تکلیف پہنچتی۔ آپ نے کبھی لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ بعض مرتبہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ فلاں قبیلہ نافرمان ہو گیا، بد دعا کیجئے، بد دعا کیجئے۔ آپ اس کے حق میں فرماتے اللہم اہدی دوسا واہدی بہم واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت سے نواز دے۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ بد دعا کیجئے، لیکن میرے نبی فرما رہے اللہ میری قوم نادان ہے۔ طائف کا واقعہ بھی اتنا ہی تھا، تکلیفیں سہتے ہی پھر بھی جو ہے بد دعا کے بجائے دعا دیتے ہیں، ہدایت کی دعا دیتے ہیں۔ یہ سیکھنا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں، غصہ ہونا، ناراض ہونا، لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، کسی کے حق میں جو ہے برس جانا، یہ جو شیطانی عمل ہوتا ہے، غصہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ الغرض گھریلو زندگی ایک اللہ کے رسول کی نمونے کی زندگی ہے، اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ ہم سب جو ہیں اس حدیث پر دوبارہ غور کریں، آپ نے فرمایا کہ آپ کے دوست و احباب، ملنے جلنے والے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے آپ اچھے آدمی ہیں، وہ جو ہے سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل کون ہے؟ خود آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، گھر والے، ماں باپ آپ کے حق میں گواہی دیں کہ آپ اچھے آدمی، بہتر آدمی ہیں۔ اس لیے کہ احباب کے درمیان ایک آدمی کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی میں اچھا آدمی کون ہے؟ جس کے گھر والے جس سے خوش ہیں، جس کے گھر والے جس سے جو ہیں مطمئن ہیں، اور گھر والے جس کے حق میں جو ہے اچھی کلمات سے نوازتے ہیں، یہ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی کے بارے میں 9 بیویاں گھر میں ہیں، کسی نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے، سب نے کہا آپ سب سے اچھے آدمی تھے، بہتر آدمی تھے، بہتر شوہر تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی زندگی کا مختصر خاکہ۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہمیں نمونہ بنانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔